میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، جیسا کہ اعلانات سے ظاہر ہے کہ آج کا یہ پروگرام شہادت عثمان غنی کے عنوان پر جمعرات کے دن میں انشاءاللہ شہادت عثمان غنی اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کے موجودہ حالات کے بارے میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کے پاس کوئی ایک شہید نہیں ہے۔ اگر ایک شہید ہوتا تو ہم اسی کو لے کر پھرتے ہیں۔ اسلام کی ساری تاریخ شہادتوں سے بھری ہے اور ہمیں شہیدوں پر فخر ہے۔ ہمیں شہیدوں پر جو قوم ایک ہی شہید پر 1400 سال سے روئے، وہ نئے شہید کہاں سے لائے گی؟ جو ایک ہی شہید کو 1400 سال سے روئے، وہ نئے شہید کہاں سے لائے گی؟ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ شہیدوں پر فخر کیا جاتا ہے، ماتم نہیں کیا جاتا۔ شہیدوں پر فخر، میں کہتا ہوں اسلام کو، مذہب کو، دین کو چھوڑو، ایک عقل اور نیچر کی بات ہے، لاجک جسے کہتے ہیں، لاجک۔ 65 کی جنگ ہوئی، ہر سال پاکستان کی حکومت 6 ستمبر کو 65 کے شہداء کو سلامی دیتی، اور اگر 65 کے سال عزیز بھٹی شہید ہوا اور بڑے بڑے آدمی شہید ہوئے، اور اگلے سال 6 ستمبر کو پاکستان کی حکومت ان تمام کے تعزیے لے کر بازاروں میں آ جاتی، وہ جو 65 کی جنگ کے شہید تھے، جو ٹینکوں کے نیچے آ کر شہید ہوئے، اگر پاکستان کی حکومت انہی کو روتی رہتی، صدر سے لے کر بچے تک ہر آدمی ان کو روتا، پیٹتا، مارتا، تو اس کے اگلے سال اندرا کا پاکستان پر قبضہ ہو جاتا، نہ ہو جاتا؟ وہ یہ کہتی کہ یہ تو پچھلوں کو رو رہے ہیں، آئندہ یہ کیسے لڑیں گے؟ تو یہی وہ بات ہے کہ مسلمان شہادت پہ فخر کرتا ہے، مسلمان شہادت پر اور فخر ہی کرنا چاہیے، فخر ہی۔ میری باتوں کی طرف توجہ ہے نا بھائی؟ میں مدینے کے مظلوم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کو تیار کروں اس شہادت کے بارے میں کہ جس شہادت پر آسمان بھی رویا، جس شہادت پر پہاڑ بھی روئے، جس شہادت پر سمندروں کا پانی ٹھہر گیا۔ میرے بھائیوں، ویسے یہ بات تو ہے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے غم میں یہ لوگ روتے ہیں، یہ بات نہیں، ورنہ آپ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں کہ حضرت حسین شہید کس تاریخ کو ہوئے؟ 10 محرم، اور یہ کس تاریخ کو رونا شروع کرتے ہیں؟ یکم۔ تو جب وہ شہید نہیں ہوئے یہ رو رہے ہیں، اور 10 کو زور کے بعد وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے رونا بند کر دیا، چارپائیاں سیدھی کر کے گھروں کو چلے آئے۔ کس تاریخ کو؟ جس دن وہ شہید ہوئے۔ اور جب تک نواسہ رسول شہید نہیں ہوئے انہوں نے رونا بند نہیں کیا۔
نواسہ رسول شہید ہوئے 10 کو، لیکن انہوں نے یکم سے رونا شروع کر دیا. اور آپ تجربہ کریں کہ 10 کی صبح کو یہ بہت روتے ہیں، بہت زیادہ جوش کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہیں بچ نہ جائے. ابھی تک کیوں نہیں ہوئے؟ اتنے دن ہو گئے. اور جب زور کے بعد وہ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ رونا بند کر دیتے ہیں. او پاگلو شیو، اگر تم میں سے کوئی میری بات سن رہا ہے، او پاگلو اگر تم نے رونا ہے تو تمہیں کسی پاگل نے یہ بات کسی عقل مند نے نہیں بتائی کہ اگر رونا ہے تو شہادت کے بعد روو. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر رونا ہے تو شہادت کے، بھئی شہادت سے پہلے روتے ہو اور جب شہید ہو جائے چپ کر جاتے ہو. بھئی ہم تو کہتے ہیں حسین زندہ ہے، ہم تو نہیں روتے. تم کہتے ہو زندہ نہیں ہے. تم نے اگر رونا ہے تو تمہیں کسی عقل مند نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ شہید کہ اگر رونا ہی ہے تو مرنے کے بعد رویا جاتا ہے. اور اگر ہم تمہاری منطق مان لیں کہ نہیں بھی شہید ہونے سے پہلے روتے ہیں اور بعد میں نہیں روتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی 70 سال کی عمر میں بیمار پڑا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ کر ساری اس کی اولاد رو رہی ہے. 6-7 دن تک روتی رہے اور بابا جی دوپہر 12 بجے فوت ہو گئے اور سارے لوگ چپ کر کے گھروں کو چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا لوگ کہیں گے یہ ساری اولاد اس بوڑھے سے تنگ تھی. کہیں گے یہ نہیں کہیں. اور میرے بھائیوں، اگر آج تیرا باپ چارپائی پہ پڑا ہو اور اس کے مرنے سے پہلے تو روئے اور مرنے کے بعد نہ روئے تو لوگ کہیں گے یہ اس سے تنگ تھا. تو ہم نبی کے نواسے کے شہید ہونے سے پہلے تمہیں دیکھتے ہیں کہ روتے ہو. جب وہ شہید ہو گئے تم چپ کر کے گھروں کو آ جاتے ہو. پاگلو، تم تو حسین کے مارنے کے لیے روتے ہو. تم نے کبھی غور کیا کہ تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ تم حسین سے تنگ تھے؟ نعرہ تکبیر. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سزا بھی دی ہے، اور سزا اس بات کی دی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو خلیفے کا منکر تھا نا، اس نے انکار کیا اللہ کے خلیفے کا. کس کا انکار کیا؟ بے شہادت کا واقعہ قریب آ رہا ہے اور آپ کی توجہ بھی قریب آنی چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا انکار کس نے کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا نام ہے آدم، اور رسول اللہ کے خلیفے کا نام ہے. تو اللہ کے خلیفہ بنانے میں اور نبی کے خلیفہ بنانے میں بڑی مشابہت ہے. بالکل اسی طرح اللہ کے خلیفے کے منکر میں اور نبی کے خلیفے کے منکر میں بھی بڑی مشابہت ہے. آپ اس گہرائی تک نہ جائیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے خلیفہ، اللہ نے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. تو آدم کو خلیفہ بنا دیا. یہ اعلان خدا کا کافی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اس اعلان کے باوجود اللہ نے آدم کو آگے کیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو. یعنی خلافت منوانے کا اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ جس کو خلافت منوائی جاتی ہے اسے پیچھے کیا جاتا ہے، جس کی خلافت ماننی ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے خلیفے کی بات ہے. تو جب رسول اللہ کے خلیفے کے انتخاب کا وقت آیا تو حضور نے بھی اللہ کے خلیفے کے انتخاب کے طریقے کی سنت کو پورا کیا اور ابو بکر کو آگے کر دیا اور پوری امت کو کہا کہ پیچھے نماز پڑھیں. جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ صدیق اکبر نے اختیار کیا، وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا. اور اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریبی فرشتے تھے عبودیت میں، تو اللہ نے اپنے زیادہ قریبی کو خلیفہ نہیں بنایا اور خلافت کے لیے قریبی کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو دیکھا. تو حضور کے بھی رشتہ داری میں زیادہ قریب حضرت علی تھے، تو حضور نے بھی زیادہ قریبی کو نہیں دیکھا، صلاحیت کو دیکھا. تو اس آپس میں بڑی مشابہت ہے. تو میں نے کہا بالکل اسی طرح جس اللہ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا
وہ بھی شین سے شروع ہوا، اور نبی کے خلیفے کا جس نے انکار کیا وہ بھی شین سے شروع ہوا۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کس سے شروع ہوا؟ شین سے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں ایک سزا ملی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں 2 سزائیں ملی۔ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پتھر مارو، تو حاجی لوگ جا کر اس کو پتھر مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں کہ نہیں؟ کس جرم میں مارتے ہیں؟ اس جرم میں کہ اس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا۔ ٹھیک ہے، تو جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی پتھروں کی، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے کا جس نے انکار کیا اس کو سزا مل رہی ہے چھریوں کی اور پتھروں کی، اور پتھر لوگ مار رہے ہیں۔ ہر سال حاجی جاتے ہیں تو ایک حاجی 21 کنکریاں مارتا ہے۔ کتنی کنکریاں؟ 7 کر کے 3 شیطانوں کو کتنی کنکریاں؟ تو 21 کنکریاں ایک حاجی مارے اور 25 لاکھ حاجی کنکریاں مارے، تو شیطان کے حصے میں بہت سارے پتھر آ گئے۔ کس جرم میں؟ کہ اللہ کے خلیفے کا انکار کیا۔ تو جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو سزا ملی چھریوں کی۔ تو اب پتھر تو آپ مار رہے ہیں، شیطان کو آپ نہیں مار رہے، تو چھریاں اگر آپ ماریں تو آپ پر تو پرچہ ہو جائے گا، آپ تو جیل میں چلے جائیں گے، اور سزا اللہ نے ضرور دینی ہے۔ تو نظام کیسا ہو کہ ایک کو سزا ملی پتھروں کی اور وہ آپ لوگ مار رہے ہیں، دوسرے کو سزا ملی چھریوں کی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ چھری مارے کون؟ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ہر ابو بکر کے منکر کو چھریاں مارنے لگ جائیں تو کتنے پرچے ہو جائیں؟ اور سزا اللہ نے ضرور دینی ہے، سزا اللہ نے۔ تو اے اللہ سزا تو نے مقرر کی چھریوں کی، طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی، میں نے ایسا نظام کر دیا ہے کہ چھریاں بھی اپنی ہوں گی، سینہ بھی اپنا ہوگا، تو ماریں گے کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے ایسے انتظام کیا کہ یہ خود درخواست لکھیں گے بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ہم نے 10 محرم کو فلاں چوک میں فلاں جگہ پر اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے، لہذا ہمیں باقاعدہ اجازت دی جائے، اور نہ صرف یہ اجازت بلکہ ہمیں خطرہ ہے کہ لوگ چھریوں سے روک نہ دے، اس لیے پولیس کا بھی پہرا لگایا جائے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ساری پولیس محرم کے لیے حرکت میں آ رہی، میٹنگیں ہو رہی ہیں، امن کمیٹیاں ہو رہی ہیں، حکومت کمشنروں ڈی آئی جیز کو ایک لیٹر جاری کر رہی ہے کہ جناب محرم کو امن سے گزارا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھریاں مارنے میں کوئی دقت پیدا نہ ہو، یہ چھریاں ٹھیک ٹھیک اپنے نشانے پر لگا لیں۔ اب غلط ہے صحیح؟ اور پھر چھریاں دیکھو بھائی، چھریاں ٹانگوں پر بھی ماری جا سکتی ہیں، منہ پر بھی ماری جا سکتی ہیں، لیکن نہ ٹانگوں پر نہ منہ پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چھریاں سینے پر پڑیں گی، اس لیے کہ اسی سینے میں ابو بکر کا بوجھ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کو ایک سزا ملی چھریوں کی، اور دوسری سزا ان کو ملی نبی کے خلیفے کے انکار کی۔ دوسری سزا وہ یہ ملی کہ کالے کپڑے پہنے۔ دوسری سزا کیا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ فاروقی صاحب یہ کالے کپڑے کون سی سزا ہے؟ کسی نے سفید پہن لیے، کسی نے کالے پہن لیے، یہ کوئی سزا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سزا ہے، اس لیے کہ شیعہ کی تمام کتابوں میں ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں، شیعہ کی کتابوں میں کیا ہے؟ انہو لباس فرعون، کہ یہ فرعون کا بھی یہی لباس تھا، اور جہنمیوں کا بھی انہو لباس اہل النار، یہ دوزخیوں کا لباس ہے۔ تو اب سوال آپ یہ کہیں گے کہ چلو جی جب مریں گے تو جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟
تو اگر آج کسی نے کالے کپڑے پہن لیے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ بات تو وہ ہوئی کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ فاروقی صاحب صبح کو آپ نے کہاں جانا ہے، تو میں کہوں یار میں نے صبح 9 بجے تک ملتان پہنچنا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ نہیں ہو سکتا، رات 2 بجے تک تو تقریر کرتے رہے اور صبح 9 بجے ملتان کیسے پہنچیں گے؟ لیکن اگر صبح آپ میرے پاس آئیں کہ میں 5:30-6 بجے بریف کیس ہاتھ میں لے کر غسل کر کے اور کپڑے تبدیل کر کے تیار ہو کر بیٹھا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ پہلے شک تھا کہ جائے گا یا نہیں جائے گا، لیکن اب جب اس نے کپڑے ہی تبدیل کر لیے تو اب یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا۔ اس لیے جہنم میں تو آدمی نے جانا ہے، پتہ نہیں کب جانا ہے، لیکن جب یہ کپڑے کالے پہن کر تیار ہو کر بیٹھ گئے تو یقین ہو گیا کہ یہ جا رہے ہیں۔ کوئی پلے بھی پئی ہے؟ تو یہ سزا اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہے، یہ سزا اللہ تعالی کی طرف سے۔ اور میرے بھائیوں، یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ ابو بکر کی خلافت کے انکار کی، فاروق اعظم کے خلاف تبرے کی، اور عثمان غنی کو شہید کرنے کی۔ عثمان غنی کو شہید کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے اور سوال کرنے والے کو اصل میں سوال کرنا ہی نہیں آیا، میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا۔ بہرحال میری بات پہ غور فرمائیں، جب میں تقریر کروں نا تو آپ کو کھلی اجازت ہے دنیا کے کسی موضوع پر بھی آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور توفیق سے کہتا ہوں کہ آج جتنے بھی اس دور کے مسائل ہیں آپ کو اجازت ہے کہ ہر مسئلے پر سوال کریں، اللہ کے فضل سے۔ اور میں سٹیج سے اس وقت تک نہیں ہلوں گا جب تک جواب نہ دے دوں انشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے 20 سال تک 15 سال تک روزانہ 100 صفحے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، اور اس کے بغیر میں نے نیند کبھی نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے فضل سے اتنا استحضار موجود ہے کہ آپ جو بھی سوال کریں گے اس کا کچھ نہ کچھ جواب ضرور آپ کے پلے پڑ جائے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر ان کے قتل کرنے کی سزا ان کو ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 1-2 باتیں آپ یاد رکھیں، بلکہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رشتہ داریاں تھیں؟ اتنا عظیم انسان، اتنی دولت لٹانے والا، بے ضرر انسان، لیکن مسجد نبوی کے محراب میں، مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑا ہے۔ باغی مسجد میں داخل ہو گئے، حج کا موقع تھا، انہوں نے سوچا کہ لوگ سارے حج پہ چلے گئے، 100 آدمی صحابہ کے 100-150 آدمی مدینے میں رہ گیا، تو 700 باغی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو 200 باغی مسجد میں آ گئے، 300 آ گئے، پھر 400 آ گئے، اور ایک باغی مجمع میں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عثمان خطبہ بند کر دے، ہم تیری تقریر سننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، 100 آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت عثمان نے خطبہ جاری رکھا۔ ایک باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا پکڑ لیا اور عصا توڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس بے ایمان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ عصا وہی ہے جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوا کرتا، نبی کا عصا توڑ کر باہر پھینک دیا۔ حضرت عثمان غنی نے خطبہ جاری رکھا، ایک اور باغی آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کے چہرے پہ پتھر مارے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں عثمان غنی کے چہرے پر ماری۔ حضرت عثمان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اور پتھر پڑے، اتنے پتھر پڑے کہ پیغمبر کا یہ دوہرا داماد بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، حضرت عثمان کے منہ میں شہد ڈالا گیا، دودھ ڈالا گیا، حضرت عثمان کو ہوش آیا۔ حضرت علی سرانے کھڑے ہیں، حضرت عثمان نے فرمایا ہوش آنے کے بعد، علی بتاؤ اہل مدینہ کا کیا حال ہے؟
حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین لوگ آپ کا حال پوچھنے آئے ہیں، آپ اہل مدینہ کا حال پوچھتے ہو۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا علی تجھے نہیں پتا یہ مدینہ محمد کا مدینہ ہے، یہ نبی کا شہر ہے، اگر اسی حالت میں میں اسے چھوڑ جاؤں تو رسول اللہ کو کیا جواب دوں؟